یہ فرمائیے گا کہ ہم نے زیادہ بات کی کہ ایران یہ کرے گا، ایران نیوکلیئر انریچمنٹ پہ ان کو یہ اس طرح سے تسلی کرائے گا، اسٹریٹ آف ہارمز میں ان کو جی یہ تسلی کرائے گا، ان تمام چیزوں میں سے ساری تسلی ایران نے کرانی ہے۔ لیکن دوسری جانب سے ہم نے ابھی سنا، آپ نے دیکھا کہ جے ڈی وینس نے کہا کہ گرینڈ بارگین چاہتے ہیں اور ہم یہ کریں گے، اس پہ بڑی اکنامک انٹیگریشن ہے، ریہیبلیٹیشن ہے، بہت بڑی چیزیں ہیں، ذرا اس پہ بھی تو نظر ڈالیں۔ جی بالکل، دیکھیے یہ تو اسٹریٹ آف ہارمز کی تو بہرحال ہم نے ابھی بات نہیں کی، ہم نے نیوکلیئر ہی کی بات کی۔ وہ جو اس مرتبہ بات تھی اور بڑی دلچسپ، وہ جو ہمیں پتا چلا اندر کی خبر، بھی زیادہ تو ویسٹرن اخباروں کو پتا ہے، تھوڑا سا ہمیں بھی پتا کہ جب انہوں نے بات کی کہ جی ہم آپ کی جو ڈی فریز کر دیں گے آپ کے ایسٹس، تو ان کو کہا گیا امریکنوں کو وہ تو ہے ہی ہمارا پیسہ، تو انہوں نے کہا وہ تو ہمارے کنٹرول میں۔ اب تو خیر آن اے لائٹر نوٹ، لیکن ظاہر ہے ان کے جو ایسٹس ہیں ان کو ریلیز کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے بلینز آف ڈالرز از بین فروزن ان کے بینکس میں اور ملکوں کے بینکس میں۔ پھر جو سینکشنز ہیں وہ اٹھائی جائیں گی، اور پھر ریپریشنز کی کوئی بات ہوئی ہے ابھی، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ ضرور بات ہوئی ہے، بٹ کچھ حوالوں سے یہ بھی پتا چلا کہ شاید ارلیئر آن، کیونکہ یاد رکھیں جو ابھی ہم نے دیکھا، آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، جو ابھی ڈسکشن ہوئی ان اسلام آباد فرسٹ راؤنڈ، اس سے پہلے کامران خان صاحب بہت زیادہ ایکسچینجز ہوئے تھرو پاکستان، اور کوئی ایک لسٹ واز کائنڈ آف ڈرون اپ آلسو۔ تو یہ سب معاملات جو ایران کے لیے اہم ہیں وہ سب ادھر تھے، تو ظاہر ہے اٹ ول بی گیو اینڈ ٹیک، ون سائیڈڈ تو آؤٹ آف دا کوسچن۔ اور یہ ریپریشن ہو، جو سینکشنز لفٹ ہونی ہیں، جو فروزن ایسٹس ہیں، یہ تو بالکل آن دا فنگر ٹپس والی چیزیں ہیں نا، کہ یہ تو ہونی ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں، اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جب ڈیورنگ دا نیگوسیشنز وائس پریزیڈنٹ نے وہ جو فائنل اور بیسٹ آفر کی، اس کے ساتھ زبانی بہت ساری آفرز جو تھی وہ امریکنز کو دی گئیں، جس میں کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم بہت سنسیئر ہیں اور یہ ایک بہت ہی کمپوزٹ قسم کی ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ ایران ٹوٹلی جو ہے وہ اپنی ریہیبلیٹیشن کرے، اکنامک ریہیبلیٹیشن کرے، گلوبل انٹیگریشن کرے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، اس کے جو تمام مسائل جو ہیں جن کا تعلق فائنینشیل اور مانیٹری ایشوز کے ساتھ ہیں، وہ ساری ریسٹور ہو۔ اور لگ یہ رہا ہے کہ شاید یو ایس اس کے لیے تیار ہے۔ جی میرا خیال ہے کہ اتنا کمپریہنسو تو میں نہیں کہہ پاؤں گی، کیونکہ یقینی طور پہ جو ایک امریکہ کا اپروچ ہے ٹورڈز ایران، جو کہ ٹو گریٹ ایکسٹینٹ اسرائیل ڈیفائن کرتا ہے، وہ پورا کا پورا تو کامران خان صاحب شاید نہیں ختم ہونے والا، لیکن اس وقت تو ایک ورکنگ ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو جائے اور دونوں سائڈز کو، ایران کو مل جائے جو اس کی ڈیمانڈ ہے اور امریکہ کو جو ان کی ریزنیبل ڈیمانڈ ہے، تو پھر میرا خیال ہے ونس یو سیٹ دا بال رولنگ، پھر تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت تو جو بڑی بنیادی چیزیں وہ ریزالو ہوں تو بہت اچھا ہوگا۔ یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ یو ایس میں کہتے ہیں کہ دیر از نو فری لنچ، ہم تو اتنی بڑی چیز کر رہے ہیں، گلوبل پیس کے لیے ہم اپنی ساری ایفرٹ کر رہے ہیں، سیز فائر اللہ کے فضل سے ہمارے کہنے سے ہوا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ تھکتے نہیں ہیں پاکستان کا شکریہ ادا کرتے کرتے، پرائم منسٹر شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، اور ہمارے دوسرے آفیشل ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار وغیرہ، اس تمام ایران میں ترانے بن رہے ہیں، ہماری بڑی الحمدللہ وہ شکر ادا کر رہے ہیں بہت، اور ظاہر ہے کہ گلوبل پیس کے لیے ایک بہت ہی نوبل کاز ہے ہم کر رہے ہیں، بٹ واٹس دیئر ان دا ڈیل فار اس؟ سب سے پہلے there is credibility, global credibility. There is global respect, there's global credibility, there's a leadership on the diplomatic realm. یہ سب چیزیں مل کر کے آپ کو they translate into a stature جس کے بعد the sky is the limit in every respect. بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں، آپ نے you've been catapulted into the front lines of global diplomatic leadership. اور کامران صاحب ایٹ اے ٹائم جب دنیا کے ہم دیکھ رہے ہیں ادارے اور قوانین وغیرہ جو ہیں وہ بالکل انکیپیبل دکھائی دیتے ہیں، کہ دنیا میں جو کمپلیکس ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں، کانفرنٹیشن ہے، فریگمنٹیشن ہے، اس سب کے سامنے سب بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نے جو کیا انشاءاللہ یہ شروعات ہے،
کہ پاکستان اپنا جو رول ہے خطے میں ویسٹ ایشیا میں اور اس سے آگے بھی بڑھائے گا. آپ دیکھیے گا کہ جو 4 فارن منسٹرز کی کانفرنس ہوئی پاکستان نے منعقد کی، جس میں پاکستان، سعودی عربیہ، ترکیہ اور ایجپٹ تھا، اس میں 2 روز پہلے 13-14 کو ایک لمبی میٹنگ ہوئی کہ اس معاملے کو آگے لے کے چلیں کہ کوئی لوز کائنڈ آف سیٹ اپ یہاں ہو جائے، اور قطر بھی ایم شور اور ملکوں کو بھی انوائٹ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کہ پاکستان ایک ملک میں، پوری دنیا میں ایک ملک تھا جس کے پاس کنویننگ پاور تھی، جس کے پاس کریڈیبلٹی تھی، جس کے بارے میں لوگ جو مرضی کہیں ملک کے اندر اور باہر، لیکن ایک وہ ملک تھا واحد جس کو ایران اور امریکہ دونوں ٹرسٹ کر رہے تھے اور کر رہے ہیں. تو اس کے بعد اور پھر سعودی عربیہ کے ساتھ آپ دیکھیے گا پاکستان نے نہ کہ سیز فائر یہاں کروائی، ہم نے کامران خان صاحب، ہم نے دیکھا کہ فائر نہ ایکسچینج ہو مسلمان ممالک کے درمیان. جس طریقے سے پاکستان نے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ایک نہ کہ ورڈ کی کانفرنٹیشن ڈائریکٹ، لیکن الحمدللہ 2 مرتبہ ان the last 48 hours ان کے فارن منسٹرز ڈیٹیل بات کر سکے ہیں. اور ایم بی ایس کا جو رسپانس تھا جب اٹیک ہوا، انہیں سیز فائر سے پہلے جب اسرائیل چاہ رہا تھا کہ معاملات بگڑ میں کھٹائی میں گرے، تو دیکھیں اگر آپ مجھ سے بات کریں گے ڈالرز اور سینٹس کی تو میں کہوں گی جی وہ چیز آ جاتی ہے، وہ پھر آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ ڈالر اور سینٹس ایسے نہیں آتے. آپ کو تو اتنی دنیا کے ملک سب سے آگے سعودی عربیہ کہہ رہے ہیں ہم نے انویسٹ کرنا ہے، تو تھوڑا سا پھر آپ اپنے پروگرام کے ذریعے جو انٹرنل ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہ کریں. لیکن الحمدللہ I never thought that ہم اس دن دیکھنے کے لیے زندہ ہوں گے کہ پاکستان الحمدللہ اس جگہ پہ آ کے کھڑا ہوا ہے جس کے بارے I am sure قائد اعظم in his grave and in heaven must be saying کہ شاباش پاکستان. بالکل آپ نے بہت زبردست، بالکل صحیح فرمایا، کیونکہ میں نے اپنے پروفیشنل کیریئر میں، کوئی پرنٹ کیریئر میں بھی اور ٹی وی کیریئر میں کبھی بھی اس قسم کا شو نہیں کیا جس میں پاکستان کی گلوبل جو ریکگنیشن ہے، جو گلوبل پریسٹیج ہے، وہ اس لیول پر ہو. میرے خیال میں 1 درجن پروگرام ہم نے کیا ہے. ہم آئسولیشن کے شکار ہیں، ہم تنہائی کا شکار ہیں، ہم خطے میں بھی تنہائی کا شکار ہیں، ہم آس پاس بھی تنہائی کا شکار ہیں، اور آج یہ ہے کہ پوری گلوبل ریکگنیشن جو ہے یہ ہمیں ملی ہے. تو آبویسلی اس کا ڈیویڈنڈ تو ہے، وہ وہ ٹائٹل کم ریٹرن جی. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں اگر آپ اجازت دیں کہ ہمیں کبھی نہیں دکھائی دیا کہ ہم اس طرح آئسولیشن میں. مجھے یاد ہے کہ جون 2025 میں یورپ کے کیپٹل میں تھی، ان کے آفیشلز کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی، تو انہوں نے بلایا کہ جی آفٹر دا وار، تو مجھے کہنے لگے کہ جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ نے یہ اچیو کیا، یہ اچیو کیا. آپ کو پتا ہے ایک سائیکولوجیکل وارفیئر بھی ہوتا ہے کہ اگلے کو بتاؤ گا نہیں جی یو ہیونٹ اچیو مچ. تو کہنے لگے مجھے، تو ان کی فائنل ان کا تھا کہ دیکھیں یہ انڈین پرائم منسٹر مودی اینڈ اجیت دووال were here only 2 weeks ago in this capital and they were saying to us in this office کہ پاکستان is isolated and Pakistan will collapse under its economic pressures. تو میں نے کہا which universe were they talking about? کیونکہ چاہے اور میں نے کہا probably you don't know who Donald Trump is. تو یعنی کہ چائنا ہو، رشیا ہو، امریکہ ہو، ترکی ہو، کون سا ملک نہیں ہے جو پاکستان کو ریکگنائز کرتا ہے. اب نہیں کافی دیر سے، لیکن ہم نے اس دفعہ ڈیلیور کیا ہے. ہم نے دنیا کو دکھایا ہے کہ ہم بڑے میچور ہیں، ہماری ایکسپیرینشل وزڈم ہے، ہماری ایک پہنچ ہے، ہماری سوچ کی ایک پہنچ ہے کہ دنیا کو ساتھ لے کے چلو، ریزالو کرنے ایشوز بڑھانے نہیں ہیں. بڑی نوازش. تھینک یو سو مچ. محترمہ نسیم زہرا ہمارے ساتھ موجود تھی، پاکستان کی بہت سینئر ترین صحافیوں اور پولیٹیکل اینالسٹ سے